اے اللہ یہ بڑا مبارک اے اللہ مجمع ہے، اس میں تیرے وہ خوش نصیب بندے حجاج کرام ضیوف الرحمن جن کو تو نے مہمان بنا کر پسند فرما کر قبول کر کے توفیق دے کر مولا اپنے گھر کا مہمان بنایا ہے۔ مولا ان نیک لوگوں کی موجودگی میں اٹھے ہوئے ہم سب کے گنہگار ہاتھوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جب جہاں کہیں یہ تیرے مہمان ہاتھ اٹھائیں ان کی مستجاب اور مقبول دعاؤں میں سارے عالم کا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے ہمیں امید ہے، یقین ہے، نہ صرف ملک کے حالات بدلیں گے، امت کے مقدر کو تو بدل دے گا۔ مولا ان سب کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ تیری ذات بہتر جانتی ہے، تیرے فرشتے گواہ ہیں، تو دیکھ رہا ہے مولا ہمارا یہ نوجوان طبقہ بغیر کسی غرض کے، ان کا کوئی مفاد نہیں ہے، اے اللہ ان کی کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، یہ بے لوث ہو کر بے غرض ہو کر صرف تجھے راضی اور خوش کرنے کے لیے تیرے مہمانوں کی خدمت میں حجاج کرام کی راحت میں اے اللہ راحت پہنچانے میں یہ لوگ دن رات لگے ہیں مولا۔ انہوں نے اپنے کاروبار کو چھوڑا، انہوں نے اپنے آرام اور راحت کو چھوڑا، انہوں نے اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر مولا تیرے مہمانوں کی خدمت میں لگے ہیں۔ اے اللہ تیری ذات بہتر جانتی ہے، بچے بوڑھے جوان مرد عورت سب یہاں پر خدمت میں لگے ہیں مولا۔ اے اللہ تو ان سب کی خدمات کو قبول فرما لے، ان کی اس خدمت کو دنیا میں ان کے لیے کامیابی کا، عروج کا، ترقی کا، خیر کا، خوشحالی کا ذریعہ بنا دے، آخرت میں نجات کا، مغفرت کا سامان بنا دے۔ اے اللہ تیرا وہ بندہ قوم و ملت جسے امید کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اے اللہ قوم و ملت جس کے نام پر فخر کرتے ہیں، عالی جناب ویزٹ ضمیر احمد خان صاحب، اے اللہ کوئی مبالغہ نہیں، تیری ذات ہم سے زیادہ بہتر جانتی ہے مولا۔ تیرے اس بندے نے لاکھوں غریبوں کے گھر کو آباد کیا ہے، لاکھوں زندگیوں کو آباد کیا ہے، اے اللہ لاکھوں بیماروں کی راحت کا انہوں نے سامان کیا ہے۔ مزید ان کی خدمات کا سب سے بڑا اے اللہ یہ سب سے بڑا کارنامہ یا قربانی یہ ہے، یہ حجاج کرام اور ان کے ساتھ آئے ہوئے مہمانوں کو اے اللہ کھانا کھلانے کا بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے مولا۔ تیرے اس بندے نے تیرے بندوں کو دنیا کی نعمتیں کھلائی ہیں مولا، تو اس بندے کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے، ان کے آبا اور اجداد کے لیے جنت کی نعمتوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ انہوں نے تیرے بندوں کے گھر کو، زندگی کو آباد کیا ہے، اے اللہ تو اس بندے کے اور اس کے تمام گھرانوں کو اور اس کی دنیا اور اس کی آخرت دونوں کو آباد فرما۔ اے اللہ ان کو مزید سیاسی تقویت نصیب فرما، ان کی سیاست کی چادر کو مزید وسعت نصیب فرما۔ جناب رحیم خان صاحب میرے کرم فرما، محب محترم نوجوان سیاسی قائد عالی جناب ٹیپو صاحب مولا، یہ نوجوان اپنی سرپرستی میں اپنے ساتھیوں کو لے کر جناب مجاہد پاشا صاحب، مزمل صاحب، سعید صاحب، عبد الرحمن صاحب، شریف صاحب اور ان کے تمام وہ رفقا مولا جو دن رات یہاں کام میں لگے ہیں مولا، صرف تجھے راضی کرنے کے لیے اپنا فرض نبھا رہے ہیں مولا۔ ان سب کی دنیا کو بھی آباد فرما، ان کی آخرت کو بھی آباد فرما، دنیا اور آخرت کی ان سب کو عزتیں برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ جنہوں نے جو امیدیں لے کر ہم سے دعاؤں کی گزارش کی ہے یا کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے، جن کا بھی ہم پر حق ہے، چھوٹا یا بڑا احسان ہے، جو بھی ہماری دعاؤں کے آرزومند اور خواہش مند ہیں، ان سب کو تو دنیا اور آخرت کی عزتیں برکت
یہ 9th قافلہ یہاں سے روانہ ہوا. ٹوٹلی اس فلائٹ میں 140 پر 5 حجاج کرام تھے اور اس کو روانہ کرنے کے لیے شہر کرناٹک کے بڑے مشہور عالم دین مولانا شاکر اللہ صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھے. بہت اچھے دعاؤں کے ساتھ حجاج اکرام کو روانہ کیا گیا. جیسے مولانا نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام کے حج کو قبول فرمائے اور ان کے حج کی برکت سے دنیا پہ ایک نیا انقلاب آئے.